آج ویو 360 میں خیبر پختونخوا میں قانون سازوں کی عسکریت پسندوں کی بڑھتی سرگرمیوں پر تشویش. لیکن اگر گورنمنٹ نے اور سیکیورٹی ایجنسیز نے اس پہ مناسب توجہ نہیں دی، عوام خود نکلیں گے. ایران میں پولیس کے ہاتھوں خاتون کی ہلاکت کے بعد ملک بھر میں احتجاج کا سلسلہ جاری. اور دنیا بھر میں اشروں پرانا منیملزم کا نظریہ پھر سے کیوں مقبول ہو رہا ہے. میں نے کم سے کم میں زندگی گزارنے سے بہت کچھ سیکھا. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. چین نے کہا ہے کہ امریکہ پاکستان اور چین کے تعلقات پر بیان بازی سے گریز کرے. چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ بات امریکی وزیر خارجہ کے اس بیان کے رد عمل میں کہی جس میں انہوں نے پاکستان سے کہا تھا کہ وہ ملک میں سیلاب سے ہونے والی تباہی کے بعد چین سے قرضوں میں ریلیف حاصل کرے. امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کل واشنگٹن میں پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کے بعد پاکستان کے لیے مزید $1 کروڑ کی امداد کا اعلان بھی کیا. دونوں ملکوں کے رہنماؤں کے اس اعلیٰ سطحی اجلاس کے بعد امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا کہ یہ اضافی امداد فوڈ سیکیورٹی کے لیے دی جا رہی ہے. امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے مطابق امریکہ پاکستان کے سیلاب سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے تقریباً $5.5 کروڑ کی امداد دے چکا ہے. امریکہ نے خوراک اور شیلٹر سمیت دیگر امدادی سامان سے لدے ہوئے جہاز تقریباً 17 جہاز پاکستان بھیجے ہیں. پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری آج کل واشنگٹن میں ہیں. ان کی امریکی دارالحکومت میں کیا مصروفیات ہیں اور خاص طور پر کل ان کی US سیکرٹری آف اسٹیٹ سے ملاقات کیسی رہی، اس میں بات کرتے ہیں ارم عباسی سے جو کیپٹل ہل سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں. ارم، کیا تفصیلات تھیں کل کی اگر ہم میٹنگ کی بات کریں خاص طور پہ، اور ماحول کیسا تھا؟ جی اسد، وزراء کی سطح کا اعلیٰ اجلاس کل یہاں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ہوا اور جس کے بعد ایک مشترکہ پریس بریفنگ دی گئی جس میں امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کا کہنا تھا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان بد اعتمادی کی فضا بھی رہی ہے، لیکن دونوں ممالک پرانے اتحادی ہیں، اس لیے ہر شعبے میں جو ہے تعلقات کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے اور یہ صحیح موقع ہے جب پاکستان کو اس کو مدد بھی چاہیے اور امریکہ اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے اور کر بھی رہا ہے. انہوں نے پاکستان کے لیے کل جب اضافی ایڈ کا اعلان کیا، اس موقع پر ان کا کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں. Today, I'm pleased to announce another $10 million in food security assistance. اور آج مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ہم خوراک کے تحفظ کے لیے $1 کروڑ کی امداد دے رہے ہیں جس کی بدولت کسانوں کو فوری مدد ملے گی. وہ بیج اور کھاد خرید سکیں گے. آبپاشی کے نظام کی مرمت ہوگی جو سیلاب میں تباہ ہو گیا. ان کوششوں میں پاکستانی امریکن کمیونٹی اور امریکی پرائیویٹ سیکٹر کی فراخ دلی سے بے تحاشا اضافہ ہوا ہے جنہوں نے کل $2 کروڑ 70 لاکھ کی مدد فراہم کی ہے جس سے خوراک، پانی، ادویات اور صحت کی سہولتیں مہیا کی گئی ہیں. 27 million in essential goods and services, food, water, medicine, healthcare. اسد، مشترکہ پریس بریفنگ میں پاکستانی نژاد امریکی شہری بھی موجود تھے، پریس بھی موجود تھا اور ماحول خاصا خوشگوار تھا. اینٹنی بلنکن کو بلاول بھٹو نے دعوت بھی دی کہ وہ پاکستان آئیں. بلاول بھٹو نے جب پریس بریفنگ میں بات کرنا شروع کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے پہلے تو امریکہ کا شکریہ ادا کیا کہ وہ اس مشکل گھڑی میں پاکستان کا ساتھ دے رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ بلاول بھٹو کا پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کلائمیٹ چینج میں جو ہے اس کو خطرہ پہنچانے میں ان ملکوں کی فہرست میں ہے جو کہ بالکل کم کاربن کا اخراج کرتا ہے، 0.8 کاربن کا اخراج کرتا ہے، جبکہ نقصانات جو کلائمیٹ چینج سے ہو رہے ہیں ان ملکوں کی فہرست میں پاکستان 8ویں نمبر پر ہے. پاکستانی وزیر خارجہ نے اس موقع پر مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں. And I'm pleased to report. وہ لوگ جو پاکستان میں دیکھ رہے ہیں اور ہر کوئی جو یہاں دیکھ رہا ہے، مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ یہ حقیقتاً سچ ہے کہ سفارتکاری واپس آ چکی ہے یہاں امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں اور پاکستان کی وزارت خارجہ میں بھی. In the Foreign Ministry of Pakistan. پاکستانی وزیر خارجہ کی اگر آج کی ایکٹیویٹیز کی بات کریں تو وہ آج صبح جو ہے یہاں پر تھنک ٹینک ولسن سینٹر وہاں پر بات کرنے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کے پلان میں شامل ہے کہ وہ امریکی کانگریس کے اراکین سے بھی آج ملاقات کریں گے اور اس کے بعد جو ہے کل بھی وہ یہاں پر ہوں گے اور جمعرات کی صبح جو ہے پاکستانی وفد واپس پاکستان چلا جائے گا. بہت شکریہ ارم عباسی آپ کا. آپ اس حوالے سے بتا رہی تھیں کہ پاکستانی وزیر خارجہ کا امریکی دارالحکومت کا دورہ اس وقت کس طرح سے چل رہا ہے اور کیا اس کی ڈیٹیلز ہیں.
پاکستان میں مسلم لیگ کی سربراہی میں چلنے والی مخلوط حکومت ملک کی معاشی مشکلات کے حل کے لیے 2 بار وزیر خزانہ رہنے والے سینیٹر اسحاق ڈار کو وزارت خزانہ کا قلمدان پھر سے سونپ رہی ہے۔ کچھ مبصرین کے مطابق یہ تبدیلی نون لیگ کے اندر کے دھڑوں کی لڑائی ہے، جس میں نواز شریف کے سمدھی کو، جو ان کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، پھر سے وزارت خزانہ کا قلمدان دیا جا رہا ہے۔ لیکن وجہ کوئی بھی ہو، پاکستان کی معاشی مشکلات کم کرنے میں کیا ڈار فارمولہ اس بار چل سکے گا؟ جبکہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں مہنگائی تقریباً 40 سال کی بلند ترین سطح پر ہے۔ کیا اسحاق ڈار ملک کی معیشت کو مضبوط کرنے میں کامیاب ہوں گے؟ ان کا حالیہ بیان کہ ان کی سب سے پہلی ترجیح معیشت کو موجودہ مشکلات سے نکالنا ہے اور کرنسی کو مستحکم کرنا ہے۔ اس کے لیے کیا پالیسی چینج آئے گی؟ اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر کیسر بنگالی۔ ڈاکٹر صاحب، کیا کوئی خاص وجہ سمجھتے ہیں آپ اس تبدیلی کی، یا یہ صرف چہرے کی تبدیلی ہے، پالیسیز وہی رہیں گی؟ کیا امکانات ہیں کہ معاشی پالیسیاں جو کہ مفتاح اسماعیل کی طرف سے IMF پروگرام کو بحال کرنے کے لیے انہی شرائط کی روشنی میں بنائی گئی تھیں، وہ اسی طرح رہیں گی یا تبدیل ہو جائیں گی؟ پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں وہ کسی اس یا دوسرے معاشی پالیسی کے نتیجے میں نہیں ہے۔ شارٹ رن یہ پچھلے 20 سال سے جو مسائل جمع ہو رہے ہیں، اور 2 خسارے ہیں، بجٹ ڈیفیسٹ اور ٹریڈ ڈیفیسٹ۔ ہمارے جو اندرونی اخراجات ہے حکومت کی آمدنی سے 2 گنا سے بھی زیادہ ہے، اور ہمارے جو امپورٹس ہیں وہ ایکسپورٹ سے 2 گنا سے زیادہ ہیں۔ یہ 2 ڈیفیسٹس کو کنٹرول کرنا ہے، اور چہرے بدلنے سے صرف یہ امید نہیں ہو سکتی کہ چیزیں طے ہو جائے گی۔ یہ معاشی مسائل جس قسم کے ہیں وہ پوری حکومت کو طے کرنا ہے، اور ایک شخص کی تبدیلی سے فرق نہیں آ سکتا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اسحاق ڈار کا یہ کہنا کہ وہ کرنسی مستحکم کر دیں گے اور معیشت کو اس مشکل سے نکال لیں گے، کن کن شعبوں میں کچھ مختلف کرنے کی گنجائش ہے اس صورتحال میں؟ کرنسی اسٹیبل کرنے میں 2 میں سے ایک چیز کرنے کی ضرورت ہے، یا دونوں، ایکسپورٹ بڑھائیں یا امپورٹ کم کریں۔ ایکسپورٹ شارٹ ٹرم میں بڑھ نہیں سکتے، اس لیے کہ ہمارا جو مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے وہ پچھلے 40 سال سے ہم اس کو انڈرمائن کر رہے ہیں، اور 20 سال میں تو بالکل ہی اس کو کمزور کر دیا ہے۔ تو ایکسپورٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس اشیاء نہیں ہیں، اور امپورٹ کم کرنا چاہیے، امپورٹ کم کر سکتے ہیں، اور یہ دیکھنا ہے کہ حکومت امپورٹ کم کرنے میں کتنا کامیاب ہوتی ہے۔ لیکن ابھی تک ہم نے جس طرح کا پیٹرن دیکھا ہے، اگر آپ امپورٹس بھی کم کرتے ہیں، وہ تو زیادہ تر وہی امپورٹس ہیں جو کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں ادر دین دا لگژری آئٹمس، وہ تو زیادہ تر آپ کے ایکسپورٹ سیکٹر میں بھی یوز ہو رہی ہیں، اسی کے لیے امپورٹ خام مال کی اگر ہم خاص طور پہ بات کرتے ہیں تو پھر یہ تو ڈیپینڈنٹ ہو جائے گا ایک دوسرے پہ۔ یہ اصل میں کچھ شعبے ہیں جو بہت زیادہ امپورٹ ڈیپینڈنٹ ہے، لگژری امپورٹس تو ہیں، کنزیومر گڈس خاص طور پہ اس پہ بین لگانا چاہیے۔ اگر اس سے 5% بھی امپورٹ کم ہوتا ہے تو یہ اچھی کمی ہوگی، اور اچھا سگنل ہوگا مارکیٹ کو، فارن ایکسچینج مارکیٹ کو۔ اور بجلی ہم پیدا کرتے رہیں، ہم اپنی را مٹیریل کے بجائے امپورٹڈ فیول سے بجلی پیدا کرتے رہیں، اور اس میں اسحاق ڈار کا بھی رول ہے۔ وہ جب ماضی میں وزیر خزانہ تھے تو 2 پاور پلانٹس لگائے گئے امپورٹڈ کول کے اوپر، تو ان کا بھی حصہ ہے اس بحران کو کریٹ کرنے میں۔ یہ یہاں سے ہمیں موو کرنا پڑے گا، اور حکومت نے اس وقت اعلان تو کیا ہے کہ اب نئے پاور پلانٹس جو ہے وہ امپورٹڈ فیول پہ نہیں بنیں گے، لیکن جو بن گئے ہیں ان کو بھی ٹون ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے بڑا جو ہمارا امپورٹ کا آئٹم ہے وہ آئل ہے، جس میں ڈاکٹر صاحب ایک چیز ابھی اگر میں چاہوں گا آپ اس کو بھی ایڈریس کرتے چلیں۔ آپ نے کہا کہ مارکیٹ فورسز جو ہیں اور کچھ حد تک مارکیٹ جو ہے اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے کہ پالیسیز کیا رہتی ہیں، تو اس تبدیلی میں ملک کی کاروباری کمیونٹی کا کتنا ہاتھ ہے؟ کیونکہ ایک خبر یہ بھی ہے، اور کافی حد تک اس کے جو ہے وہ اسٹرانگ قسم کے اگر ہم دیکھیں کہ اس کا امپیکٹ بھی اس طرح سے نظر آتا ہے کہ کاروباری طبقہ مفتاح اسماعیل سے خوش نہیں تھا، ریٹیلرز والا ایلیمنٹ ایک ہم اس سے پہلے دیکھ چکے۔ مسئلہ مفتاح اسماعیل یا اسحاق ڈار کا نہیں ہے، حکومت کا ایک پالیسی ہوتا ہے، ایک شخص پالیسی نہیں چلاتے ہیں، اور مفتاح اسماعیل کے پاس اسپیس نہیں تھی، اور وہ ماضی کا جو معاشی بحران ہے جو پچھلے 10 سال سے جمع ہو رہا ہے، جو اس وقت بحران ہے، وہ اس کے روٹس جو ہیں ہم 10 سال تو ڈیفینیٹلی دیکھ سکتے ہیں،
اور 20 سال پہلے بھی جا سکتے ہیں. لیکن افتخار اسماعیل نے تو ایک وراثت میں ملی تھی چیزیں. ان کا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ ڈیفالٹ سے روکنا ہے یا کم سے کم ڈیفالٹ کو پوسٹپون کرنا ہے. اس میں وہ کامیاب رہے ہیں. ان کا جو میرا خیال ہے POR تھا, جو ایجنڈا تھا, اس میں وہ کامیاب رہے ہیں. لیکن ایک چیز ڈاکٹر صاحب, اگر آپ اس اینگل سے ہم دیکھتے ہیں, جو خاص طور پہ اسٹیٹ بینک کے اٹانومس ہونے کا جو بل تھا, اس پہ کافی حد تک بات ہو رہی ہے. کتنی گنجائش ہے اس وقت پاکستان کی گورنمنٹ کے پاس اسٹیٹ بینک کو انفلوئنس کرنے کی, اگر ہم مارکیٹ کنٹرول ریٹس کی بات کرتے ہیں یا مارکیٹ بیسڈ ریٹس کی بات کرتے ہیں ڈالر پرائز کے حوالے سے؟ نہیں, پاکستانی حکومت کے پاس اس وقت اسٹیٹ بینک کو انفلوئنس کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو مارکیٹ بیس کیسے چلے گا اس وقت؟ مارکیٹ بیس آپ سمجھتے ہیں ٹوٹلی ڈالر جو ہے, ڈالر روپی جو بھی پرائس بنے گی وہ پیورلی مارکیٹ بیسڈ ہوگی؟ جی, اس وقت تو مارکیٹ بیس ہے بالکل, اور رہے گی. اور حکومت کے پاس دیکھیں, اگر حکومت کو اختیار دے بھی دیں, حکومت کے پاس وسائل نہیں ہے. ڈالر کو اسٹیبل کرنے کے لیے حکومت کو ڈالر سیل کرنے پڑتے ہیں مارکیٹ. اسی وقت سیل کریں گے جب حکومت کے پاس ڈالر ہوں گے. ڈالر نہیں ہے تو جب تک آپ امپورٹ ایکسپورٹ کا جو بیلنس ہے اس کو ٹھیک نہیں کریں گے, تب تک روپی ڈالر ایکویشن جو ہے یہ اسٹیبل نہیں ہو سکتا, بیانات سے اسٹیبل نہیں ہو سکتا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر یاسر بنگالی, آپ ہمارے ساتھ تھے, اور خاص طور پہ اس وقت جو وزارت خزانہ میں تبدیلی ہے اس پہ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے آگے پالیسی چینج آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا. بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. شکریہ. گزشتہ چند ماہ میں پاکستان کے کئی علاقوں میں دہشت گردی اور تشدد کے واقعات میں اضافہ دیکھا گیا ہے. بلوچستان میں بھی اسی ہفتے دوسرا ایسا واقعہ ہوا جس میں ہیلی کاپٹر کریش ہونے سے فوجیوں کی ہلاکتیں ہوئیں. لیکن صوبہ خیبر پختونخوا میں گزشتہ چند دنوں سے سیکیورٹی فورسز پر حملوں کے علاوہ علاقے کے سیاستدانوں اور سرکردہ مقامی عوامی نمائندوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے. تازہ ترین حملہ PTI کے رہنما کے گھر پر ہوا, جس میں مسلح افراد کی فائرنگ سے گھر کی سیکیورٹی پر تعینات ایک پولیس اہلکار ہلاک ہو گیا. دوسری طرف سوات سمیت KPK کے مختلف علاقوں میں عسکریت پسندوں کے منظر عام پر آنے اور ان کی سرگرمیوں کے خلاف احتجاج جاری ہیں. وائس آف امریکہ کے نظر الاسلام نے خیبر پختونخوا کے صوبائی اراکین اسمبلی سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ صوبے میں سیکیورٹی کی صورتحال سے کس حد تک مطمئن ہے اور حالات کو بہتر کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں. اس صدی کا سب سے بڑا واقعہ میں سمجھتا ہوں امریکی انخلا رہا ہے, تو اس کے اثرات خیبر پختونخوا پہ لازماً آئیں گے اور آ رہے ہیں. اگر دہشت گردی کے واقعات نہیں بھی ہوتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو یہاں پہ جو ہے نا دہشت گردوں کے ٹھکانے جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں یا انہوں نے ایکٹیویٹیز سٹاپ کر لی ہیں. یہ میرے معلومات کے مطابق خیبر پختونخوا جو ہے وہ ہٹ لسٹ کے اوپر ہے. صوبائی اور مرکزی حکومت دونوں کی اس سنجیدہ موضوع کے اوپر میرے خیال میں وہ نظر نہیں ہے جس کی ہم توقع رکھتے ہیں. میرے خیال میں خیبر پختونخوا میں لا اینڈ آرڈر کی حالت جو ہے وہ بہت ہی تشویشناک ہے. ہمارے بڑے جو ہیں یا ہمارے حکومتی ادارے کہہ دیں یا ہمارے جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں یا مقتدرہ ہے, میرے خیال میں وہ پھر کسی APS کے واقعے کے انتظار میں ہے اور اس کے بعد شاید یہ رک جاگیں گی. جس طرح اب یہ جو نئی لہر آئی ہے اور ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اس طرح جس طرح کے مظاہرے ہو رہے ہیں اور لوگ نکل رہے ہیں اور لوگ خود ہی اب گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں, گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو بھی مذاکرات کیے ہیں وہ ہمارے سامنے رکھ دو, ہمیں کہہ دو, ہمیں اعتماد میں لو. ہم بھی ان سے پوچھتے ہیں, ہماری پارٹی بھی ان سے پوچھ رہی ہے کہ ہمیں تو کانفیڈنس میں لو. لوگ خود نکلے ہیں اور اب لوگ اس طرح سے ان کو جس طرح پہلے ڈسپلیس ہوئے تھے اب اس طرح نہیں ہوگا. اب بدترین حالت آئے گی, لیکن اگر گورنمنٹ نے اور سیکیورٹی ایجنسیز نے اس پہ مناسب توجہ نہیں دی, عوام خود نکلیں گے. جب ہر ایک کے ہاتھ میں بندوق ہوگا تو پھر خانہ جنگی ہی ہو سکتی ہے, اور کیا ہوگا. اس میں شک نہیں ہے, تھوڑے بہت ایشوز پیدا ہوئے ہیں اور اس کو ختم کرنے کے لیے اس کے لیے باقاعدہ ایکشن پلان تیار ہو چکا ہے اور سیکورٹی ادارے وہاں پہنچ گئے ہیں. پورے علاقے کا سرچ آپریشن کا سارے جو ہے اس کا انتظام ہو چکا ہے. تو میرے خیال سے جو خوف ہراس پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی وہ اس کا لیول اب کم ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ جو 2009-10 کا جو ایرا تھا وہ اس طرح کی صورتحال نہیں ہے. یہ چند لوگ ہیں اور ان کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے سرچ آپریشن بھی شروع کیا ہے اور وہ بہتر طور پہ جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. آج کے دور میں سچائی اہم ہے. دنیا میں کہیں بھی سچ کو جانیے صرف ایک کلک سے VOA+ پر.
मालूमात अब आपकी दस्तरस में, सियासी तब्दीलियां, हकीकी कहानियां, हकीकी लोग। सिर्फ एक क्लिक से खुद को जोड़िए दुनिया भर की आवाजों से, किसी भी वक्त, किसी भी जगह, सिर्फ VOA प्लस पर। और अब बात करते हैं पड़ोसी मुल्क ईरान की। 22 साला महसा अमीनी की हलाकत के बाद ईरान भर में गुज़िश्ता 10 दिनों से मुजाहरे हो रहे हैं। महसा को मुनासिब तौर पर हिजाब ना पहनने की वजह से ईरान की इखलाकी पुलिस फोर्स ने हिरासत में लिया था, जिसके बाद उनकी मौत वाक़या हो गई। मुजाहरा करने वाली ख़वातीन अब हुक्काम के सामने सर पर स्कार्फ जलाते हुए सड़कों पर आ रही हैं। वाशिंगटन इन मुजाहिरों की हिमायत का इजहार कर रहा है, जबकि ईरानी हुक्काम ने मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत और मुजाहिरों की मीडिया कवरेज पर बरतानिया और नॉर्वे के सफारतकारों से एहतजाज किया है। तेहरान में मुजाहिरीन ये खूनी साल है के नारे लगा रहे हैं। ऐसे में जब फ़ौज शहर की सड़कों पर घूम रही है, 22 साला महसा अमीनी की मौत के बाद ईरान अब वसी पैमाने पर बदअमनी के दूसरे हफ्ते में दाखिल हो चुका है। महसा अमीनी इस माह के शुरू में इखलाकियात के मुबहम कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर पुलिस की हिरासत में गायब हो गई थी। 3 दिन बाद वो मुर्दा पाई गईं। ईरान ने कहा है कि इस मामले की तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। आलमी सतह पर महसा की हलाकत पर मजम्मत के साथ ही नए सिरे से ईरान की इस्लामी जमहूरिया के खिलाफ हिमायत का ऐलान किया गया है। दुनिया भर में न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के हालिया इजलास के पस मंज़र में मुजाहरे हुए। वहीं ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने मगरबी पाबंदियों को ये कहते हुए मुस्तरद किया कि ये ईरानी अवाम के खिलाफ बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार हैं और 2015 के जौहरी मुआहदे को बहाल करने के लिए आलमी ताकतों के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने पर आमादगी का इंदिया दिया। ईरान दहशतगर्दी की रियासती सरपरस्ती करता है, वो अमेरिका मुर्दाबाद के दावे करता है। हम उन्हें एटमी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं दे सकते। मैंने हमेशा महसूस किया है कि ये इंतज़ामिया ईरान के साथ जौहरी मुआहदे या किसी भी मुआहदे के लिए कुछ ज़्यादा ही बेचैन है। मेरे ख्याल में हमें इस सिलसिले में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये इंतज़ामिया इस मुआहदे के लिए अरबों डॉलर ईरान को भेजना चाहती है, जो मेरे ख्याल में अमेरिका के लिए एक घाटे का सौदा है। ऐसे में जब मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान तसादुम जारी है और अवाम सरेआम हिजाब जला रहे हैं और बड़े पैमाने पर इख्तलाफ की तहरीक जारी है, बाइडन इंतज़ामिया ने जौहरी मुज़ाकरात और ख़वातीन के हुकूक़ की हिमायत में मुजाहिरों के लिए अपनी हिमायत का वादा किया है। ये मुजाहिरे ईरानी आबादी, ईरान के शहरियों और ईरान की ख़वातीन के अंदर पाए जाने वाले गहरे और वसी तासुर की अक्कासी करते हैं कि वो अपने वक़ार और अपने हुकूक़ को बरकरार रखने की मुस्तहिक हैं। और जैसा कि अक़वाम मुत्तहिदा में भी कहा गया है कि अमेरिका इस मामले पर बिल्कुल वाज़े और अटल है, जैसा कि आपने सदर बाइडन को भी ईरान के तमाम शहरियों और तमाम ख़वातीन के लिए आलमी इंसानी हुकूक़ पर बात करते हुए भी सुना। ख़वातीन के हुकूक़ की आलमी दर्जाबंदी में ईरान का नंबर फहरस्त में बिल्कुल नीचे है। इंसानी हुकूक़ के हवाले से 2020 की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक कॉन्गो, शाम, पाकिस्तान, इराक़ और यमन का हाल भी बदतर है। मगर ईरान में बग़ैर हिजाब के गिरफ्तार की जाने वाली ख़वातीन को कई साल जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ सकता है। आवाम में बदअमनी की इस मौजूदा लहर में दर्जनों मुजाहिरीन अब तक हलाक हो चुके हैं। अराश अरब असादी के साथ मोना काजिम शाह, वॉइस ऑफ अमेरिका। क्या आपके मोबाइल और लैपटॉप पर वॉइस ऑफ अमेरिका की वेबसाइट नहीं खुलती? तो आप हमारा कंटेंट देखने और पढ़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज पर आएं। या हमारी स्मार्टफोन ऐप डाउनलोड करें, जो एप्पल और एंड्रॉयड दोनों डिवाइसेस के लिए दस्तयाब है। मिनिमलिज्म की मिसालें अगरचे तारीख़ में बहुत पहले से मिलती हैं, लेकिन इस इस्तिलाह को गुज़िश्ता चंद दहाइयों से लाइफस्टाइल में तब्दीली के मानों में इस्तेमाल किया जाने लगा है। 50 और 60 के अशरे में इससे पहले मौसीकी में और फिर आर्ट में सिंप्लिसिटी या सादगी के मानों में इस्तेमाल किया गया। आजकल ये मुख्तलिफ तबका फ़िक्र में काफ़ी मकबूल है और दीगर कई वजूहात के साथ इसकी एक वजह मौजूदा हालात भी हैं। लेकिन मिनिमलिज्म कॉनी रीड की ज़िंदगी का हिस्सा कैसे बना, ये बता रही हैं सादिया ज़िब्रान साहब। उफ, कितनी वैरायटी है। वैसे तो कीमत भी ज्यादा नहीं है। अगर देखा जाए तो इनमें से किसी भी चीज की जरूरत तो नहीं थी मुझे।
امریکہ کو بجا طور پر کنزیومر سوسائٹی یا صارفین کا معاشرہ کہا جاتا ہے. یہاں میرے جیسے لاکھوں لوگ ہیں جو اکثر بلا ضرورت شاپنگ کرتے ہیں، لیکن گزشتہ کچھ برسوں میں یہ رجحان بدلتا نظر آ رہا ہے. لوگ کم سے کم اسراف کرنے کا طرز زندگی اپنا رہے ہیں، جسے منیملزم کہا جاتا ہے. جہاں کنزیومرزم میں طرز زندگی انسان کی خواہشات پوری کرنے کے گرد گھومتا ہے، منیملزم میں انسان کا طرز زندگی صرف ضروریات کو پورا کرنے تک محدود رہتا ہے. My husband was in loans. میرے شوہر پر بہت قرضے تھے، لہٰذا سب کچھ فروخت کرنا پڑا، ہمارا گھر، ہماری گاڑی، تقریباً سبھی کچھ. اور اس دوران پتہ چلا کہ کم سے کم میں کیسے گزارا کیا جاتا ہے. بس تب سے ہم نے یہی طرز زندگی اپنا لیا ہے. اگرچہ کووڈ اور بڑھتی ہوئی مہنگائی نے یہاں امریکہ میں بھی لوگوں کو اپنی خواہشات کو محدود کر کے منیملزم کو اپنانے کا سوچنے پر مجبور کیا ہے، لیکن اب بھی یہاں محض 10% کا اس جانب رجحان ہے. America is very much a consumer. امریکہ ایک کنزیومر سوسائٹی ہے جہاں ہم پر ہر وقت مارکیٹنگ کی بھرمار ہوتی ہے، جو ہمیں زیادہ سے زیادہ چیزیں خریدنے اور خرچ کرنے پر مائل کرتی ہے. ہم سوچتے ہیں کہ ہماری پہچان اور قدر انہی چیزوں سے ہے، یہ ہماری ترجیح ہونی چاہیے، اسی لیے ہم زیادہ سے زیادہ پیسے خرچ کرتے ہیں. خرید و فروخت کے رجحانات پر نظر رکھنے والے ادارے مینٹل سے منسلک سینئر تجزیہ کار الیکسس ڈی سیلوا کے مطابق 2019 میں اگرچہ امریکہ میں استعمال شدہ چیزوں کی خریداری کے رجحان میں تیزی آئی اور ساتھ ہی ماحول کے حوالے سے بھی خدشات بڑھے، لیکن عالمی وبا نے صحیح معنوں میں لوگوں کو ضروری اور غیر ضروری اشیاء کے درمیان فرق سکھایا اور انہوں نے نئے سرے سے اپنی ترجیحات کا جائزہ لیا. I've learned so much. میں نے کم سے کم میں زندگی گزارنے سے بہت کچھ سیکھا. اس سے آپ کے گھر کی غیر ضروری اشیاء ہی کم نہیں ہوتی، بلکہ آپ یہ بھی جان لیتے ہیں کہ آپ کی قدر و قیمت اور خوشی بڑے گھر، بڑی گاڑی اور بے تحاشا کپڑوں جیسی مادی اشیاء کی محتاج نہیں. گیلپ کے ایک سروے کے مطابق امریکہ میں اکثر لوگ ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کم کرنے کے لیے بھی شاپنگ کا سہارا لیتے ہیں. Also, I learned how much I was actually addicted to shopping. مجھے یہ اندازہ بھی ہوا کہ میں شاپنگ کی کتنی عادی تھی. دوستوں سے ملنے کے لیے بھی شاپنگ کا ہی استعمال کرتی تھی اور پھر بلا ضرورت چیزیں خرید لیتی تھی. میں اس کے علاوہ اپنی دیگر دلچسپیوں سے واقف ہی نہیں تھی. میرے اس طرز زندگی نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں نہ صرف اپنے مشاغل اور دلچسپیوں کو بڑھا سکوں، بلکہ اب کسی سے اس کی نئی کار اور جوتوں کے برانڈ جیسے سطحی سوال پوچھنے کی بجائے خود انہیں جاننے کی کوشش کرتی ہوں. منیملزم طرز زندگی کی جانب صرف عام لوگوں کا ہی رجحان نہیں، بلکہ گھروں کی سجاوٹ کے ماہرین بھی اسے اپنا رہے ہیں. فرانس کی ایک انٹیریئر ڈیزائنر الزبتھ لاریش کہتی ہیں کہ منیملزم کا لفظ سن کر لوگ اسے بہت بے رنگ اور دنیا کو بالکل ترک کر دینے والا طرز زندگی سمجھتے ہیں، لیکن میں انہیں اپنے ڈیزائنز کے ذریعے یہ دکھانا اور بتانا چاہتی ہوں کہ آپ چیزوں کی بھرمار کے بجائے ایسی اشیاء اپنے گھر میں رکھیں جو آپ کے جذبات اور احساسات کی ترجمان ہوں. میں یہ بھی دکھانا چاہتی تھی کہ منیملزم بورنگ نہیں، ہمیں اپنی زندگی میں جذبات اور شاعری کی ضرورت ہے، اور منیملزم ہمارے گھروں میں اسی خوبصورتی کا نقطہ آغاز ہے. کونی ریڈ کہتی ہیں کہ امریکہ جیسے معاشرے میں 3 بچوں کے ساتھ یہ طرز زندگی اپنانا کافی دشوار تھا، لیکن انہوں نے گزشتہ 14 برسوں میں کامیابی سے اپنی ترجیحات متعین کی اور نہ صرف اپنے سارے قرض ادا کر دیے بلکہ بقول ان کے حقیقی خوشی کا راز بھی پا لیا ہے. سعدیہ زیبران جھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. 1960s اور 70s میں منیملزم کا کانسیپٹ جو ہے وہ آرٹس میں خاصا کامن تھا، جس طرح سے ہم پروگرام سے پہلے بھی اور اس رپورٹ سے پہلے بھی بات کر رہے تھے. لیکن 2008 کا جو کرائسس تھا، جو ہاؤسنگ کرائسس تھا امریکہ میں، جس کی وجہ سے پوری دنیا ریسیشن میں گئی، وہاں سے یہ دوبارہ سے ریسٹارٹ ہوا اور پھر سے اس منیملزم کا کانسیپٹ جو ہے وہ اس وقت ایکٹیو ہوا ہے. اور آج کل اسی پہ ہم دوبارہ سے رپورٹس بھی دیکھ رہے ہیں، ڈفرینٹ آرٹیکلز، اور اسی طرح کا لائف سٹائل بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.